کہ مجھے اللہ پاک نے اپنے لاڈلے محبوب کا امتی بنا کر دنیا میں بھیجا، ایسے محبوب کا امتی جس کے صدقے میں اس کائنات کو سجایا گیا، کائنات کے ذرے ذرے کو وجود ملا ہے، تو وہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی تو ساری دنیا کی ہر مخلوق کو اور ان دنیا کی تمام نعمتوں کو اور پھر مجھے اور آپ حضرات کو وجود ملا۔ خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کائنات کے لیے رحمت ہیں جس کی وجہ سے اس امت کو خیر امت کہا گیا، جس کی وجہ سے اس امت کو افضل امت کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کے درجوں کو بڑھا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کے لیے پوری کائنات کی زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا۔ یہ جہاں چاہے جس جگہ چاہے دنیا کی کسی زمین کے حصے پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس امتی کے لیے اللہ پاک نے پوری روئے زمین کو اللہ پاک نے مسجد کی شکل بنا کر کے، یعنی زمین کا ہر حصہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما دیا۔ حالانکہ اب سے پہلے جتنی قومیں دنیا میں آئی ہیں، ان قوموں کو یہ سعادت نہیں بخشی گئی تھی کہ وہ جب جہاں چاہیں جس جگہ چاہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے نماز ادا کر سکتے ہوں۔ یہ اسی امت کے لیے صرف خاص ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو مشق یعنی صورتوں کا بدل جانا وغیرہ میں محفوظ کر دیا گیا۔ یعنی جب اب سے پہلے جو قومیں دنیا میں آئی ہیں، وہ قوم اگر کوئی گناہ کرتی تھی تو اللہ پاک جل شانہ اس گناہ کی نحوست ان پر ایسے ڈالتا تھا کہ ان کی شکلیں اپنی صحیح حالت میں بدل جاتی تھیں۔ کسی کی کسی جانور کی شکل بن جاتی تھی، کسی کی کوئی پرندے کی شکل بن جاتی تھی، اور نہ معلوم کس طرح کی شکلیں ان لوگوں کی بن جایا کرتی تھی اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ لیکن اللہ پاک نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کے لیے یہ خاص نسبت عطا فرمائی کہ وہ گناہ بھی کرتی ہے، لیکن کبھی آج تک اللہ پاک نے کسی کی شکل کو اپنی صحیح حالت سے نہیں بدلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے امت گناہوں کے باوجود ذلت اور رسوائی سے محفوظ کر دی گئی، ورنہ تو بنی اسرائیل میں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہلاتی ہے بنی اسرائیل، اس قوم میں یا اس سے پہلے جو اور نبی گزرے ہیں، ان کی قوم جب کوئی گناہ کرتی تھی تو اس گناہ کی ایسی نحوست نکلتی تھی کہ اللہ پاک جل شانہ اس قوم کا رہنے والا کوئی بھی شخص کتنا ہی چھپ کر کوئی گناہ کر لے، اللہ پاک جل شانہ فوراً اس قوم کے لوگوں پر اس گناہ کو ظاہر فرما دیا کرتے تھے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ صبح اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ فلاں آدمی نے فلاں گناہ کیا ہے۔ لیکن قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس کے صدقے میں اس امت کو یہ سعادت ملی کہ یہ گناہ کرے لیکن اللہ پاک اس امت کو رسوا نہیں فرماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے اس امت سے توبہ کے لیے سخت شرطیں جو اور قوموں پر اللہ کی طرف سے خاص تھیں وہ اٹھا لی گئیں، ورنہ بنی اسرائیل میں توبہ کے لیے اللہ کی طرف سے بہت خاص اور بہت سخت شرطیں لگائی جاتی تھیں جب ان کی توبہ قبول ہوتی تھی۔ لیکن اس امت کے لیے کوئی خاص ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص طریقے سے اللہ کی طرف سے اس پر کوئی سختی آئی ہو۔ کتنے احسانات اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، آپ کے صدقے سے، آپ کے وسیلے سے اس امت کو یہ اعزاز ملا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ برکت ہے
کہ اس امت کے گناہگار کا یا اس امت کے کسی بھی شخص کا کوئی کپڑا جب ناپاک ہو جاتا ہے، اس پر کوئی گندگی غلاظت لگ جاتی ہے، تو اس کو پہلے قوموں کی طرح، جو اب سے پہلے دنیا میں قوم آئی تھی، بنی اسرائیل میں خاص کر ایسا ہوتا تھا کہ جب ان کے بدن پر یا ان کے کسی بدن کے لباس پر کوئی گندگی غلاظت کہیں لگ جایا کرتی تھی تو ان کے لیے یہ خاص شرط ہوتی تھی کہ وہ اس جگہ سے یا تو کپڑے کو کاٹ دے جب وہ کپڑا پاک ہوتا ہے، یا جسم کے اس حصے کو کسی ایسی چیز سے کھرچ دیں کہ اس کی کھال، وہ بدن کا حصہ یا وہ چمڑی وہاں سے ادھڑ جائے، وہاں سے چھل جائے۔ جب تک وہ جگہ وہاں سے چھل نہ جائے، جب تک وہ چمڑی وہاں سے ادھڑ نہ جائے، جب تک وہ بدن کا حصہ وہاں سے کٹ نہ جائے، جب تک بدن پاک نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو یہ احسان اور یہ عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اس امت کے کسی بھی فرد کا کوئی لباس کا حصہ یا بدن کا حصہ کوئی ناپاک ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ایسی پابندی نہیں، بس وہ پانی سے اس کو پاک کر لے، پاک ہو جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی صدقے میں تو مل۔ اس امت کے لیے 70,000 آدمی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ بات کو ذرا توجہ سے سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں فضیلت کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ امت کا فرد، یہ امت کی ماں، یہ امت کی بہن، یہ امت کا نوجوان کبھی اس بات کو اپنے دل میں لا کر کے اپنے آپ کو نہیں جھنجھوڑتا، اپنے اندر کبھی یہ احساس پیدا نہیں کرتا کہ میں اللہ پاک نے کتنا قیمتی امتی بنا کر دنیا میں بھیجا ہوں، اپنے لاڈلے کا امتی بنایا ہے تو میں کتنا دنیا میں کتنا قیمتی امتی ہوں۔ خدا کی قسم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی فضیلت ہے کہ اللہ پاک جل شانہ 70,000 ایسے لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ میں 70,000 ہوں گے۔ اب 70,000 کو 70,000 سے ذرا گنا کریں، 70,000 کو 70,000 سے اگر ہم گنا کرتے ہیں تو 1 ارب 40 کروڑ ہوئے، 1 ارب 40 کروڑ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ کیسا اعجاز ملا، یہ کس کی برکت ہے؟ یہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے فخر کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے امتی کو ایسا مقام عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بروز قیامت میں جب قیامت کا دن ہوگا، اس امت کے چہرے اور اس کے بدن کے حصے جو وضو کے حصے ہوتے ہیں، جس میں جب وضو انسان کرتا ہے تو وہ حصے جو وضو سے تر ہوتے ہیں، بھیگتے ہیں، دھلتے ہیں وضو کے وقت میں، وہ روشن اور چمکدار ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ امت تمام امتوں میں پہچان لی جائے گی۔ میدان آخرت میں اور بہت سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی، 1,24,000 انبیاء علیہ والسلام کی امت ہوگی، لیکن اللہ پاک جل شانہ کسی کی کوئی خاص پہچان ایسی نہیں ہوگی سوائے اس امت کے۔ اور یہ کس کی سعادت ہے؟ اللہ کی قسم اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اس امت کو یہ اعجاز ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو دوسری امتوں سے پہلے جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ یہ امت آئی سب سے بعد میں ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ یہ کیا میرا کمال ہے؟ کیا یہ آپ کا کمال ہوگا؟ کیا یہ میری اور آپ حضرات کی عبادت کی وجہ سے ہوگا؟ نہیں، بلکہ اللہ پاک جل شانہ نے محض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی، دنیا میں سب سے بعد میں آئی ہے۔ ورنہ دنیا میں بھی ایک نظام ہوتا ہے، جو سب سے پہلے لائن میں آگے لگتا ہے، سب سے پہلے اس کو حساب کیا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کو سودا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اس امت کو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو یہ اعزاز ملا کہ اس امت کا آدمی
اگر فی سبیل اللہ یعنی اگر وہ کسی بغیر وجہ کے قتل کیا جاتا ہے، بغیر کسی وجہ کے قتل کیا جاتا ہے، تو وہ شہید ہوگا فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے قتل ہونے والا فی سبیل اللہ وہ جنت میں شہید کے درجوں پر ہوگا۔ یہ تو ہے ہی، یہ بات تو سب کی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر قتل ہوا تھا، تو وہ جنت میں شہیدوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو یہ خاص اعزاز ملا ہے کہ اگر اس امت کا کوئی آدمی، اس امت کا کوئی امتی طاعون کی بیماری کی وجہ سے اگر مرتا ہے تو وہ بھی شہید اللہ تعالیٰ کے یہاں پر شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ اگر پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مرتا ہے وہ بھی آخرت میں شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا، وہ بھی اللہ کے یہاں پر شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کسی وجہ سے مکان کی چھت کے نیچے دب کر مرا یا کسی دیوار کے نیچے دب کر مرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پر شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ کیسا مقام ہے اس امت کے امتی کا! اگر مکان کی چھت کے نیچے دب کر مر رہا ہے یا دیوار کے نیچے دب کر مر رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پر شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ اور اگر اس امت کا کوئی آدمی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پر شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ اس امت کا کوئی آدمی اگر پانی میں ڈوب کر مر جائے، دریا میں ڈوب کر مر جائے، جان بوجھ کر خود مرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اگر کسی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے پانی میں ڈوب کر مر جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پر شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ اگر اس امت کا کوئی امتی، کوئی آدمی جل کر مر جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پر شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ اگر اس امت کا کوئی آدمی سخت بیماری میں مبتلا ہو کر، کوئی بھی ایسی سخت بیماری اس پر آئی اور بہت دن تک وہ اس میں مبتلا رہا اور برابر پریشان حال رہا، اس بیماری کے اندر سخت بیماری میں مبتلا رہا، اللہ کے یہاں وہ بھی اس امت کا وہ آدمی شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا، اللہ کے یہاں پر شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ اپنے جان اور مال کی حفاظت کرنے کی وجہ سے، اپنی جان اور مال کی حفاظت کرنے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی مارا جاتا ہے، اپنی جان مال کی حفاظت کرنے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی مارا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پر شہید کا مقام رکھتا ہے، وہ بھی شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی کا ظلم کا مارا ہوا، کسی نے اس پر ظلم کیا اور ظلم کرنے کی وجہ سے وہ مر گیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پر شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ محترمہ خواتین، کتنی سعادت ہے میرے اور آپ حضرات کے لیے کہ اس امت کے ہر فرد کے لیے، ہر مرنے والے کے لیے اللہ پاک جل شانہ شہادت کا مقام عطا فرمائے۔ تو کیا یہ میرا کمال ہے، آپ کا کمال ہے، آپ کی مجاہدے، آپ کی عبادت، آپ کا ذکر، آپ کی تلاوت، آپ کی نمازیں؟ نہیں، خدا کی قسم محض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ ورنہ اب سے پہلے تو بہت ساری امتیں دنیا میں آئی ہیں، لیکن کسی قوم کے لیے، کسی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت، ایسا اعزاز، ایسا اکرام ہرگز نہیں رکھا۔ اللہ کی قسم یہ صرف اور صرف اس امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز رکھا۔